بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اہم ترین سوال کی تلاش کی کوشش کریں گے کہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، نگران حکومتوں کا اختتام اپنے قریب ہے۔ آئین کے مطابق نگران حکومتیں 90 روز سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اس بارے میں کئی دنوں سے پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو حکومت بنائی گئی اس کی ڈیڈ لائن 22 اپریل ہے، اور اس 22 اپریل کے بعد یہ حکومت غیر آئینی ہوگی، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حکومت کی جانب سے چونکہ مسلسل آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، حکومت آئین کی پیروی کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، ہر وہ کام کر رہی ہے جو آئین کے مخالف سمت میں جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 22 اپریل سے نگران حکومت محسن نقوی صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، یا حکومت کوئی اس سے پہلے ایسا نیا گھناؤنا اقدام اٹھائے گی کہ جو نئے سرے سے آئین کی وائلیشن کرے گا۔ اس سے رکنا بہت ضروری ہے۔ وکلاء بھی میدان میں آ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک کانفرنس ہو چکی، سینئر 3 وکلاء اس میں شامل تھے، اعتزاز احسن جیسے لوگ، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم کسی صورت بھی آئین کی پامالی نہیں ہونے دیں گے، حکومت کو آئین کی پیروی کرنا ہوگی۔ 1973 کا آئین یونینیمسلی پاس ہوا تھا، اور اس کے اندر پاس کرنے والے مختلف لوگ تھے، تمام اپنی اپنی پارٹیوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے لیے جو بہتر سمجھا وہ تیار کیا۔ مثلا جنہوں نے ہمیں آئین دیا اس کے اندر شاہ امن نورانی جیسی شخصیت شامل تھی، اس کے اندر اسی طرح عبدالحفیظ پیرزادہ جن کو ذوالفقار علی بھٹو اپنا سونا منڈا کہتے تھے، اسی طرح چند دوسرے اہم لوگ شامل تھے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ آئین ہمیں دیا۔ اس آئین کی پیروی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے، اس آئین کے اندر ہی پائیداری پائی جا سکتی ہے، لیکن موجودہ حکومت مسلسل اس کی وائلیشن کر رہی ہے، اور اس کا الزام دوسرے اپنے مخالف سیاسی گروپ کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اس میں لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہیں، آئین کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اب بالکل عیاں ہے، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ 90 روز 22 تاریخ کو مکمل ہو جانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آٹومیٹکلی محسن نقوی صاحب کی حکومت پنجاب سے ختم ہو جائے گی، اور ہو جانی چاہیے۔ وہ کسی چیک کے اوپر یا کسی پالیسی کے اوپر یا کسی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے، وہ کسی حکومتی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ غیر منتخب آدمی ہے، لہذا اسی انداز سے انہیں رخصت ہونا بہتر ہوتا کہ اپنے ٹینیور کے اندر وہ انتخابات جن کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ انتخابات کرواتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو کچھ پروجیکٹ شروع کر دیے کہ ایسے جیسے کہ عوام نے انہیں الیکٹ کیا ہو، بڑے بڑے منصوبوں کو شروع کر دیا۔ شہباز شریف کے بقول یہ آٹا سکیم جو مفت، جہاں پہ لوگوں کی مفت جان جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی محسن نقوی صاحب کا ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ دیا اور اس کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عوام میں کچھ جڑیں جو ہے وہ مضبوط کی جا سکیں۔ لیکن عوام میں اب جہاں تک جی چاہے جا رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عوام ہو، وکلاء ہو، یا سول سوسائٹی ہو، معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو، وہ کبھی بھی آئین کی وائلیشن کے اوپر خاموش رہے۔ کسی صورت یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سابق جج حضرات، وکلاء حضرات، اسی طرح حتیٰ کہ سابق جرنیل بھی اس بات پر متفق ہے کہ آئین کی پامالی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ حکومت ان کے کرتا دھرتا اعظم رضی تارڑ، پھر عطا تارڑ، پھر اسی طرح باقی کے لوگ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اب آئین کے اندر سے رستہ نکالیں گے تاکہ 90 روز سے زیادہ اس حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کو اکتوبر نومبر تک لے جایا جائے، اور پھر جا کے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ لیکن ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہ تو کبھی پہلے ہوا اور نہ ہی اب ہونے دے گا۔ عمران خان صاحب تو، کپتان صاحب تو باقاعدہ ایک اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی یا ایسا کیا گیا تو عید کے بعد اس ملک میں دمادم مسکل اندر ہوگا، مطلب کہ اس حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا۔ اور خان صاحب کو ساتھ اس وقت پوری قوم کھڑی ہے، خان صاحب کو مضبوط کرنے میں خود اس حکومت کا اپنا ہاتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے اندر مزید اہمیت کے حامل ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا سمت اختیار کرتے ہیں، یہ کس طرف جاتے ہیں۔
چاہیے تو یہ سادہ سی بات یہ ہے کہ حکومت آئین کی پیروی کرے. جس آئین کے تحت حکومتیں تحلیل ہوئی، جس آئین کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی، ان کی کیبنٹ کا انتخاب ہوا، بالکل اسی آئین کے تحت، اسی کے قائن اور قاعدے کی پیروی کرتے ہوئے، اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب کو 22 تاریخ کو آج خود اپنی کیبنٹ سمیت حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور حکومت کو پھر کون ہینڈل کرے گا، پھر بڑا سوال بن جائے گا کہ اس کو کس طرح سے آگے چلایا جائے. بہتر یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دیا، اس ڈیڈ لائن کے اوپر الیکشن کی طرف جایا جائے، تاکہ عوام کے منتخب نمائندے سامنے آئیں اور وہ حکومت کا اقتدار سنبھالیں اور وہ حکومت کو چلائیں، وہ پالیسیاں بنائیں، وہ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بجائے اس کی کہ آئین کی طرف جائیں، یہ لمبے چوڑے منصوبے بنا رہے ہیں تاکہ ان ترقیاتی منصوبوں کے اندر الجھا کر مردم شماری جیسا کام شروع کر کے ان کے اندر یہ ساری حرکتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے، اپنی حکومت کو بڑھایا جا سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ حکومت سلیکٹ کی گئی 90 روز کے لیے اور اس کو 90 روز میں ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. فواد چودھری نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے کہ اس آئین سے کی خلاف ورزی کو روکا جائے، جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے. اور یقیناً صدر ڈاکٹر عارف علوی اس راستے میں آئیں گے، اور اگر اس سے بات بڑھی تو صاف ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس پھر ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور وہ عدالت کا ہے. تو عدالت میں پہلے ہی تماشا لگا ہوا ہے، عدالت کے اندر پہلے ہی بہت زور و شور سے سیاسی معاملات سنے اور دیکھے جا رہے ہیں، فیصلے بھی دیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت پھر کیا کردار ادا کرے گی. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے کہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، عدالت الیکشن کا حکم دے چکی ہے، حکومت صریحاً انکار کر رہی ہے. آدم نذیر طاہر نے واضح الفاظ میں پیغام دیا عدالت کو کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، عدالت سپریم نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اگلے دنوں کے اندر کیا صورتحال بنے گی. مگر پورا ملک چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے آئین کی پامالی کو روکا جائے، آئین کا احترام پیدا کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ یہ آئین کی پیروی کرے. اس کے لیے تمام سول سوسائٹی، وکلا، اس کے لیے باقی تمام طبقات بھی اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو چند دن بعد یہ حکومت اپنا وجود کھو دے گی، اس لیے چاہیے کہ یہ الیکشن کی طرف آگے بڑھے.